الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وقال تعالى فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. محترم حاضرین، اللہ رب العالمین نے اس دنیا کو انتہائی اہم اور واضح مقصد کے تحت پیدا کیا، جسے اپنے رسولوں اور اپنی کتابوں کے ذریعے سے لوگوں کو بیان کر دیا اور بتایا کہ انسان اور جن اللہ رب العالمین کی جانب سے ایک امانت، بوجھ یا عام لفظوں میں ایک ذمہ داری کے مکلف ہیں کہ ان کی زندگی یوں ہی عبث، بیکار، بے مقصد نہیں ہے، بلکہ ایک مقصد کے تحت اللہ رب العالمین ان کی جانچ پڑتال کر رہا ہے اور شریعت کی، دین کی شکل میں ان کو ایک بوجھ اور ذمہ داری عطا کی ہے، اور یہ پرکھ رہا ہے کہ کون اس ذمہ داری کو پوری کرتا ہے، وہی دنیا اور آخرت میں کامیاب اور باسعادت ہوگا. میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد آپ حضرات کے سامنے قرآن کے 2 مقام سے 2 آیتیں پڑھی، 2 جگہ سے کچھ آیتیں پڑھی. یہ مضمون مختلف سیاق و سباق میں بار بار آپ کو قرآن میں ملے گا. پہلی آیت میں نے پڑھی سورہ حجر کی. اللہ رب العالمین نے اپنے ربوبیت کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا کہ آپ کے رب، پالنے پوسنے والے پروردگار کی قسم، فوربک، قسم کھائی اللہ نے کہ تمہارے رب کی قسم، پروردگار کی قسم، لنسألنہم اجمعین، کہ ان تمام لوگوں سے، ان سے اور اجمعین سارے لوگوں سے ہم ضرور ضرور سوال کریں گے. اس میں ڈبل تاکید ہے، اس لیے یہ ضرور ضرور کا ترجمہ کر رہا ہوں. اللہ نے قسم کھا کے کہی، تمہارے پروردگار کی قسم، لوگوں سے، تمام لوگوں سے ہم ضرور سوال کریں گے. کس بارے میں؟ عما کانوا یعملون، کہ وہ کن چیزوں کے بارے میں جو وہ اعمال کرتے تھے. ہم زندگی میں جو بھی عمل کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین قسم کے ساتھ کہہ رہا ہے، اللہ کی بات غلط نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتی. اپنے کلام میں کہہ رہا ہے کہ ہم سے سوال کیا جائے گا. دوسری آیت جو میں نے پڑھی، اللہ نے فرمایا فاستمسک بالذی اوحی الیک، کہ جو شریعت، جو دین آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، دین آپ کی طرف پہنچایا گیا ہے وحی کے ذریعے سے، اس کو مضبوطی سے پکڑ لیجئے. یہ دین پورا ہمارے لیے اللہ رب العالمین کا حکم ہے کہ اس کی پابندی کرنا لازم ہے. اور اللہ نے فرمایا انک علی صراط مستقیم، یہ جو وحی کی گئی ہے، دین آپ کو دیا گیا ہے، جو عقیدہ، جو منہج، جو عبادات، جو احکام و اصول شریعت کے بتائے گئے ہیں، یہ صراط مستقیم ہے، سیدھا راستہ ہے. اس کا مطلب اللہ رب العالمین نے جو دین، جو عقیدہ، جو عبادات دی ہے، اس سے ہٹ کر کوئی اگر عمل کرتا ہے، عقیدہ اختیار کرتا ہے، تو وہ صراط مستقیم سے ہٹا ہوا ہے. یہ اللہ رب العالمین کی بائنڈنگ اور پابندی واضح طور سے بیان کی جا رہی ہے کہ جو وحی کی گئی ہے قرآن کی شکل میں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت کی شکل میں، یہی دین ہے اور اسی پر چلنا، اسی کو اختیار کرنا صراط مستقیم ہے. وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، یہ آپ کا اور آپ کی قوم کا ذکر ہے، یعنی آپ کے ضرورت، آپ کی احتیاجات اور آپ کے معاملات کا اس میں بیان ہے، آپ کی شخصیت کا اس میں ذکر ہے. ہر انسان اپنے آپ کو قرآن میں دیکھ سکتا ہے. آگے اللہ تعالیٰ کا آخری جملہ جو میں پیش کرنا چاہتا ہوں، وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، کہ عنقریب تم سے سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا. باز پرس ہوگی. یہ دین دیا گیا ہے تو کھیل تماشا نہیں ہے. ہم آنکھیں بند کر لیں،
ہم غافل ہو جائیں، ہم اس کو حاصل نہ کریں، سیکھیں نہیں، ہم کو فرصت نہیں مل رہی ہے، ٹائم نہیں مل رہا ہے، دنیا کی رنگینیوں میں ہم گم ہیں، اللہ رب العالمین کے یہاں بچ نہیں پائیں گے۔ سوال تو ہو کر رہے گا، باس پرس ہوگی۔ یہ جو میں نے مضمون پڑھا، قرآن کی ایک دو آیتیں اور سن لیجئے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ایک جگہ، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ رب العالمین چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، سب کے سب حق پر رہتے، سب کے سب دین اسلام پر رہتے، لیکن اختلافات ہیں، الگ الگ افکار ہیں، مذاہب ہیں، یہ امتحان کے طور پر ہے۔ اللہ چاہتا تو سب کو ایک امت بنا دیتا، وَلَٰكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے گمراہی کی راہ پر لگا دیتا ہے، ہدایت کی توفیق سے محروم رکھتا ہے۔ کیوں؟ جسے چاہتا ہے بس یوں ہی نہیں، اللہ جانتا ہے کہ کون ہدایت کا مستحق نہیں ہے، کون باطن میں ایسی غلاظت اور نجاست گندگی رکھتا ہے کہ وہ ہدایت کی توفیق کا مستحق ہی نہیں ہے، لہذا اس کو گمراہی پر چلنے دیتا ہے۔ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اس لیے کہ اللہ جانتا ہے کہ وہ ہدایت کا حقدار ہے، نیک ہے، اچھا ہے، باطن اچھا ہے۔ اگلا جملہ آخری جو میں ہمارے عنوان سے متعلق ہے، وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور تم سے ضرور بضرور سوال کیا جائے گا تمہارے اعمال کے بدلے میں، جو کچھ تم عمل کرتے تھے اس کے بارے میں۔ یہ سورہ نحل کی آیت ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے ایک جگہ ارشاد فرمایا سورہ اسراء میں، وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہ یتیم آدمی کے، یتیم بچے کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ مگر وہی طریقہ اختیار کر کے جو احسن ہے، بہتر سے بہتر طریقہ، یعنی اس میں بے ایمانی کی، دھوکہ دہی کی، چال بازی کی کوئی شکل نہ اختیار کرو، احسن طریقہ جو جائز اور بالکل کھلا ہوا ہے۔ اب اس کی لوگوں نے مثالیں دی، میں ابھی اس میں جاؤں تو وقت کافی لگ جائے گا کہ احسن سے مراد کیا ہے۔ دو طریقہ ہمارے سامنے ہے، تو جو زیادہ بہتر ہے اس کو اختیار کیا جائے، مثالیں فی الحال نہیں۔ تو یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر وہی طریقہ اختیار کرو جو احسن ہے۔ یتیم کمزور ہوتا ہے، کمزور اپنے حق کے لیے لڑ نہیں پاتا۔ ہمارے سماج اور معاشرے میں جب بے ایمانی پھیلتی ہے، اور جیسا کہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں، تو ظلم کا شکار کمزور طبقہ ہی ہوتا ہے۔ ہمارے سماج میں دیکھیے، معاشرے میں دیکھیے، اکثریت کے مقابلے میں اقلیت ہے، جس کے ہاتھ میں اقتدار ہے، حکومت ہے، وہ کمزوروں پر ظلم کر رہا ہے، ان کا حق ہڑپ کر رہا ہے، ان کے دستور میں اگر بہت ساری مراعات، سہولیات دی بھی گئی ہے تو وہ پریکٹیکل میں، عملی زندگی میں نہیں ملتی۔ پھر سماج اور معاشرے میں طاقتور طبقہ یا افراد کمزوروں پر ظلم کرتے ہیں۔ ایک مالک ہے، سیٹ ہے، اپنے ملازم اور ان کے ماتحتوں کے تعلق سے وہ ظلم کرتا ہے۔ ایک شوہر ہے، اپنی بیوی کو دیکھتا ہے کہ عورت ہے، کمزور ہے، وہ اس پر زیادتیاں کرتا ہے۔ ایسے ہی سماج میں ٹوٹے پھوٹے سب سے ایک یتیم ہوتا ہے، جس کا باپ نہیں رہا اور وہ بلوغت کو نہیں پہنچا ہے، وہ کمزور ہوتا ہے۔ باپ نے وراثت چھوڑی، اب جو قریبی رشتہ دار یا کفیل یا کچھ لوگ ہیں سماج اور معاشرے کے، ان کی بری نگاہ اس پر پڑتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے تاکید کی ہے، دین اسلام نے کمزوروں کو قوت دی ہے، اگر ہم سمجھ سکیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو جو پہلی تقریر کی، اس میں ایک جملہ صرف ایسا ہے، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ دنیا کے سیاستداں اگر اسے سیکھ لیں تو ان کو اچھی سیاست کرنے کا گر آ جائے، طریقہ آ جائے، لیکن آج ہمارے یہاں لوگ اس سے بہت دور ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کیا کہا تقریر میں؟ مختصر سی آدھے پیج کی بھی نہیں ہے، اس میں کہا کہ تم میں کا طاقتور میرے نزدیک کمزور ہے، جب تک کہ اس پر عائد ہونے والا حق میں اس سے لے نہ لوں۔ ایک آدمی طاقتور ہے، اس کو زکوٰۃ دینا ہے، ایک آدمی طاقتور ہے، اس کو کسی کا حق ادا کرنا ہے، تو ابوبکر صدیق کہہ رہے ہیں خلیفہ کی حیثیت سے، میرا حاکم خلیفہ کی حیثیت سے اس کا وہ حق لے کر حقدار تک پہنچانا یہ میری ذمہ داری ہے۔ تو میں تمہارا جو طاقتور ہے میرے نزدیک کمزور ہے، طاقتور کے سامنے دبنا حاکم کا کام نہیں ہے، اس سے اس کا حق لینا یہ ضروری ہے۔ اور تم میں جو کمزور ہے، غریب ہے، مفلوق ہے، مظلوم ہے، وہ میرے نزدیک طاقتور ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کہہ رہے ہیں، یعنی سماج میں اگر کوئی ٹوٹا پھوٹا ہے نا، تو حکومت کی نظر میں وہ زیادہ طاقتور ہونا چاہیے کہ اس کا حق ہے، میری ذمہ داری ہے کہ اس کا حق اس کو دلواؤں۔ سوچئے یہ جملہ صرف میں جو سادہ کہہ رہا ہوں، اس پر غور کیجئے گا، کتنی زبردست سیاست تھی۔ یہ دینی طور سے قرآن و حدیث کی روشنی میں سیکھی ہوئی سیاست ہے سیدنا ابوبکر صدیق کی۔ تو
میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سماج میں کمزور طبقوں پر ظلم کیا جاتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن و حدیث کی تعلیم میں اس کی بار بار تلقین کی گئی ہے، عورتوں کا اور یتیموں کا خیال رکھنا۔ آپ آخری وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں بار بار ایک جملہ کہتے تھے، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کہ نماز کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا، اور جو تمہارے ماتحت ہیں۔ نماز اللہ کے حقوق میں سب سے واضح حق ہے، عبادات میں سب سے بڑی عبادت، تو اللہ کے حق کا خیال رکھنا، اور بندوں کے حقوق میں جو تمہارے نیچے ہیں، ماتحت ہیں، ان کا خیال رکھنا۔ ایک آدمی جب اپنے سے چھوٹے لوگوں کو، کمزور لوگوں کو ان کا حق دے گا تو بڑے لوگوں کو تو بدرجہ اولا دے گا۔ یہ گویا ایک معیار ہے کہ آدمی اپنے چھوٹوں کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے، تب پتہ چلتا ہے وہ کیا ہے۔ اسٹیج پہ، سماج اور معاشرے میں، سوشل میڈیا پہ یا فوٹو چھپوانے میں تو سب لوگ بہت اچھے اچھے کارناموں کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی، یہ قرآن کی تعلیم دیکھیے، وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور قرآن میں دوسری جگہ کہا کہ جو لوگ یتیموں کا مال ظلماً کھاتے ہیں، إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا، وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں۔ یہاں کہا کہ یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ، حتیٰ یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ اپنی پختگی کی عمر کو، یعنی بلوغت کو پہنچ جائے۔ اس کے بعد کہا جب بلوغت کو پہنچ جائے تو اسے اس کو سونپ دیجیے جائے۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اور عہد و پیمان کو پورا کرو۔ عہد و پیمان، جو ہمارا ایگریمنٹ اور عہد و پیمان ہو رہا ہے اس کو پورا کرو۔ یقیناً عہد و پیمان کے بارے میں، عہد کے بارے میں سوال کیا جائے گا، باس پرس ہوگی۔ اب ایگریمنٹس، سورہ مائدہ کی پہلی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو عقود کو، بندھنوں کو، آج کی زبان میں ہم کہیں ایگریمنٹس کو پورا کرو۔ ہمارے اور آپ کے درمیان ایگریمنٹس بہت سے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا ہم نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ، یہ اللہ سے ہمارا ایگریمنٹ ہو گیا کہ ہم اللہ کو اپنا معبود قرار دے رہے ہیں اور اپنے آپ کو بندہ۔ اب شریعت اسی سے لیں گے، دین اسی سے لیں گے، حلال حرام اسی کا مانیں گے، اسی کی عبادت کریں گے، اس کا کوئی بھی حق کسی اور کو نہیں دیں گے، یہ اس سے ایگریمنٹ ہے۔ کوئی اگر اس کے خلاف کرتا ہے، کسی قبر پہ کسی بزرگ کو جا کے اس سے مانگ رہا ہے، اس کے آگے جھک رہا ہے، تو اللہ کے ایگریمنٹ کو توڑ رہا ہے، شرک کر رہا ہے۔ اللہ کے دین اور رسول کے دین کی بجائے کوئی اور دین لے رہا ہے، بدعت کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اور رسول کے عہد کو توڑ رہا ہے۔ رسول کا کلمہ پڑھا ہے تو رسول سے ہم نے عہد کیا کہ دین کے معاملے میں جو بھی تعلیمات ہیں ہم رسول سے لیں گے۔ اب رسول کی ایک حدیث مل رہی ہے اور ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں نہیں، ہمارے امام صاحب کا مسلک اس سے الگ ہے، ہم وہ مانیں گے، تو آپ رسول سے ایگریمنٹ توڑ رہے ہیں۔ محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول محمد ہیں، لیکن دین آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے امام صاحب سے لے رہے ہو، پیر صاحب سے لے رہے ہو، صوفی صاحب سے لے رہے ہو، رسم و رواج سے لے رہے ہو، تو آپ رسول کا ایگریمنٹ توڑ رہے ہو۔ اگر آپ کا آپس میں کوئی ایگریمنٹ ہے، شادی بیاہ ہوتا ہے، میاں بیوی کے درمیان عقد ہوتا ہے، تو یہ ایگریمنٹ ہو رہا ہے، تو اب شوہر کے بیوی پہ، بیوی کے شوہر پر، شوہر کا بیوی پر، بیوی کا شوہر پر حق ہے، حقوق ہیں، اسے ادا کیا جائے۔ جو ادا نہیں کرتا وہ ایگریمنٹ توڑ رہا ہے۔ لین دین میں، قرضے میں، معاملات میں ہمارا ایگریمنٹ ہے۔ ایک آدمی ایک ادارے میں نوکری کر رہا ہے، مسجد میں ایک امام ہے، مؤذن ہے، یہ یہاں کا ایگریمنٹ ہوا۔ اسکول میں پڑھا رہا ہے، ایگریمنٹ ہوا۔ کسی گھر پہ نوکری کر رہا ہے، اس سے جو مالک ہے اس سے ایگریمنٹ ہوا۔ ہر شخص اس ایگریمنٹ میں بندھا ہوا ہے کہ اپنی ڈیوٹی پوری کرے، اور اگر اس ایگریمنٹ کا آپ نے کیا ہے تو اللہ نے کہا اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا، عہد کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اللہ نے انہی آیتوں میں آگے کہا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، کہ اور ناپ کرو، وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ، جب تم ناپ کرو تو پورا دو، اور زِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، اور پورے اچھے سیدھے اور مکمل صحیح ترازو کے ساتھ تول کرو، یعنی ناپ تول بالکل ٹھیک ٹھاک کرو، اس میں کوئی کمی بیشی ڈنڈی مارنے والا کام نہیں کرنا۔ اب صرف ہم ترازو میں گرام اور ماشا کم زیادہ کرتے ہیں تو یہی ڈنڈی مارنا نہیں ہے۔ آپ دودھ بیچ رہا ہے ایک آدمی، دودھ میں پانی ملا رہا ہے، ڈنڈی مار رہا ہے کہ آپ دودھ بول کر بیچ رہے ہو لیکن دودھ کے ساتھ پانی دے رہے ہو، تو دودھ میں کمی ہو گئی اور پانی آپ نے ملا دیا، ملاوٹ کر دی۔ ایسے کسی بھی کام میں ملاوٹ کر رہے ہیں یا کسی کو کوئی حق دینا ہے، اس حق میں آپ کوئی چال بازی کر رہے ہیں تو آپ اور چال بازی کر کے اس کے حق میں کمی کر رہے ہیں، تو یہ ڈنڈی مارنا ہے۔
تو وزن کرو یا ناپ کے ذریعے سے دو، تول کے دو یا ناپ کے دو. تو اللہ رب العالمین نے اس آیت میں کہا کہ پورا پورا وزن کرو، اچھی طریقے سے تولو، اور پھر کہا ذالک خیر و احسن تاویلا، یہ بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے اچھا ہے. آگے اللہ نے کہا ولا تقف ما لیس لک بہ علم، اور جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے اس کے پیچھے مت پڑو. معلومات نہیں ہے، آپ پیچھے پڑے ہوئے ہیں. آج کل ایسا بہت ہو رہا ہے. فتویٰ وہ دے رہا ہے جو فتوے کی اہلیت نہیں رکھتا، پورا پورا علم نہیں رکھتا، آدھے ادھورے علم پہ حلال حرام کی بات بیان کرنے کی، شریعت کے مسائل بیان کرنے کی جرت کرتا ہے، جو بہت خطرناک ہے. اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا. یقیناً تمہارا کان، تمہاری آنکھ اور تمہارا دل، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جس کے بارے میں سوال کیا جائے گا. میں اس پر توجہ دے رہا ہوں، سوال کیا جائے گا. یہ 3 4 5 آیتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی، اور ایسی 20 آیتیں سوال کے نام پہ اور معنوی اعتبار سے ہے کہ قیامت کے دن ہم کو اپنے اعمال کے سلسلے میں جواب دہ ہونا ہے. یہ احساس جواب دہی انسان کو اصول والا، نظم و ضبط والا اور صحیح راستے پہ چلنے والا انسان بناتی ہے. جب آپ کو اور ہم کو یہ ڈر رہے گا کہ مجھے جواب دینا ہے، ڈر، ذمہ داری کا احساس، یہ انسان کو درست راستے پر چلنے والا بناتا ہے. اور آج غیر مسلم تو غیر مسلم، میں عرض کروں کہ مسلمانوں میں بھی آج وہ احساس ذمہ داری نہیں نظر آتا جو قرآن کی تعلیم ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، اسوہ اور آپ کی تعلیم ہے. یہ قرآن کی چند آیتیں میں نے بیان کی، 10 اور بھی ہے. اسے چھوڑ کر اس تعلیم کا اثر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ آپ کی پوری زندگی کے تعلق سے قرآن میں 1 سے زیادہ مقام پر اللہ نے ارشاد فرمایا. خود اللہ رب العالمین نے آپ کے بارے میں کہا لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، کہ اے رسول ایسا لگتا ہے، لعلک شاید آپ باخع نفسک علی آثارہم، ان کفار و مشرکین کے پیچھے اپنے آپ کو، اپنے نفس کو ہلاک کر لیں گے. ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، اگر وہ لوگ اس حدیث پر یعنی قرآن پر ایمان نہ لائیں تو افسوس کے مارے، حزن و ملال اور غم کے مارے آپ اپنے آپ کو ختم کر لیں گے، ایسا لگتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احساس ذمہ داری کا اعتراف رب العالمین فرما رہا ہے کہ آپ اتنا پریشان ہیں. اور اللہ نے خود کہا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ تمہارے پاس ایسے رسول آئے ہیں کہ تم کو اگر کوئی دشواری تکلیف ہو تو ان کو بہت گراں گزرتا ہے. عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، تمہارے حریص ہیں کہ تم سدھر جاؤ، سنور جاؤ، بچ جاؤ، اللہ کے عذاب اور پکڑ سے بچ جاؤ. اس کے لیے کیا کیا؟ اللہ کے رسول نے خود بیان کیا صحیح مسلم کی حدیث میں کہ میری اور تمہاری مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی نے آگ جلائی اور پتنگے پروانے اس میں گرے جا رہے ہیں، وہ ان پتنگوں کو روک رہا ہے کہ آگ میں جا کے جل نہ جائیں. ایسا ہی تمہارا معاملہ ہے کہ اللہ کے آگ اور جہنم کی طرف تم گرے جا رہے ہو، ٹوٹے جا رہے ہو. میں تمہاری کمر پکڑ کے تم کو روکنا چاہتا ہوں، لیکن تم میرا ہاتھ چھڑوا کے اس میں گر رہے ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے فکر مند رہا کرتے تھے امت کے بارے میں، رونے لگتے تھے امتی امتی. کہا ایک مرتبہ حضرت ابراہیم، صحیح مسلم کی کتاب الایمان میں لمبی حدیث ہے، حضرت ابراہیم حضرت عیسیٰ کے اقوال پڑھے، رونے لگے اور کہنے لگے میری امت میری امت. اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل سے کہا جاؤ محمد سے پوچھو وہ کیوں رو رہے ہیں، اور میں جانتا ہوں لیکن تم پوچھو. پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ کہا مجھے اپنی امت کی فکر ہے. اللہ نے کہا جبرائیل سے کہ جاؤ ان سے کہہ دو کہ ہم آپ کی امت کے بارے میں آپ کو مایوس نہیں کریں گے. رحم و کرم امت، میں اکثر کہتا ہوں کہ قیامت کے دن کا جو منظر قرآن و حدیث نے بیان کیا ہے اس میں باپ بیٹے سے، بھائی بھائی سے، دوست دوست سے بھاگے گا، قریبی رشتہ دار سے دامن چھڑائے گا. پہچانے گے نہیں ایک دوسرے کو سوائے متقیوں کے. انبیاء کرام علیہ السلام دیگر ان کے بارے میں ہے کہ جب ان کے پاس لوگ جا کے گزارش کریں گے، اللہ سے گزارش کرو حساب کتاب کی، تو جتنے پیغمبروں کے پاس جو اولو العزم رسول ہیں، حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت
موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، سب کہیں گے نفسی نفسی نفسی، میرا نفس میرا نفس میرا، میں نے فلاں غلطی کی تھی، آج مجھ کو یہ ڈر ہے۔ اللہ رب العالمین میرا رب آج جتنا غضبناک ہے نہ پہلے تھا نہ بعد میں ہوگا، تم فلاں کے پاس جاؤ، فلاں کے پاس۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سب لوگ نفسی 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 کہیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیثوں میں ہے، حدیث شفاعت میں، کہ صرف آپ اکیلے ایسے ہوں گے جو کہیں گے امتی امتی امتی، اے اللہ میری امت میری امت میری امت۔ یہ وہاں کی بات ہے، ذمہ داری کا احساس یہاں بھی دیکھیے کہ وہ قیامت کے دن جو کہیں گے نا، دنیا میں صحیح مسلم کی، غالباً بخاری میں بھی روایت اور مسلم کی حدیث ہے کہ ہر نبی کو ایک ایسی دعا ملی جو قبول کی جانے والی ہے، لکل نبی دعوت مستجابہ، ہاں فتعجل کل نبی دعوتہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہر نبی نے اپنی دعا دنیا میں مانگ لی، لیکن میں نے اپنی دعا کو روک لیا، وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دعوتی شفاء لِأُمَّتِي یوم القیامہ، او کما قال، کہ میں نے اپنی دعا کو روک لیا، ریزرو کر لیا، تاکہ قیامت کے دن اپنے امت کی سفارش کروں۔ کتنی بڑی بات ہے رسول کی ہمارے حق میں، سوچئے کتنی خیر خواہی، نصیحت اور بھلائی کے چاہنے کی کوشش ہے۔ اگر میں اکثر سوال کرتا ہوں اس حدیث کے تناظر میں کہ بتائیے کہ اگر ہم کو اللہ کی طرف سے یہ بولا جائے کہ کچھ مانگو دیا جائے گا، آپ کی دعا قبول کی جائے گی، تو ہم کیا مانگیں گے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک اسپیشل دعا دی گئی کہ آپ مانگیے دیا جائے گا، تو آپ نے اپنے لیے نہیں مانگا، آپ نے اپنے گھر والوں کے لیے نہیں مانگا، میرے گھر میں یہ دے دے، مجھے وہ فلاں نعمت عطا کر دے، یہ کہا کہ میں اپنی دعا روک لیتا ہوں، قیامت کے دن اس دعا کے بدلے میں قیامت کے دن اپنی امت کے حق میں سفارش کی، شفاعت کی دعا مانگوں گا۔ اب اس میں بھی پائنڈنگ ہے، یہ اس سے خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ اسی حدیث میں بعض روایتوں میں ہے صحیح مسلم کی کہ اب قیامت کے دن میری یہ سفارش میری امت کے ہر اس شخص کو ملے گی جس نے اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا ہو۔ اس کا مطلب شرک کی نحوست اور برا اثر ایک یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم ہو جائے گا وہ شخص جو شرک کرتا ہے، شرک پہ مر گیا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خواہی امت کے بارے میں۔ آپ زندگی بھر آپ کے بارے میں یہ جو دو چار باتیں میں نے بیان کی، وہ پورا آپ کی سیرت کا نقشہ ہے قرآن کی آیت میں، کہ آپ کو سخت گزرتا ہے امت کو کوئی تکلیف پہنچے، آپ مسلمانوں کے حریص ہیں، چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی وہ بات جو مسلمانوں کے لیے، امت کے لیے خیر کی ہے بتا دی، شر کی ہے اس سے ڈرا دیا، کوئی چیز چھوڑی نہیں، کھل کھل کے بتایا، دین کو مکمل بیان کیا۔ یہ آپ کی اپنی وہ تھی۔ اس کے بعد آپ آخر وقت میں دیکھیے، زندگی بھر تو آپ نے امت کی بھلائی چاہی، آپ اپنے آپ کو ہلاک کر رہے تھے، اس بوجھ کے تلے دبے جا رہے تھے۔ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک کی تفسیر پڑھیے، میں نے اس پہ لمبا چوڑا 2 خطبہ دیا ہے کہ کیا ہم نے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا اور آپ کے اس بوجھ کو ہم نے ہلکا نہیں کر دیا، اتار نہیں دیا جو آپ کی کمر توڑے جا رہا تھا۔ کون سا بوجھ تھا؟ کئی تفسیر ہے، اس میں سے ایک معنی یہ بھی ہے کہ احساس ذمہ داری، میری امت تک دین کو کیسے پہنچاؤں، کیسے ذمہ داری پوری کروں، اللہ کے سامنے مجھے جواب دہ ہونا ہے۔ ذاتی طور پر آپ اللہ کی عبادت ایسے کیا کرتے تھے کہ راتوں میں قیام کرتے ہوئے پیروں میں ورم آ جاتا تھا۔ پوچھا گیا کہ آپ کا تو سب معاملہ معاف ہے، صاف ستھرا ہے، پھر آپ یہ محنت کیوں کرتے؟ کیا کہ یہ نعمت کی اللہ نے، تو کیا میں شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ اب آخری وقت میں دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں حجۃ الوداع کے موقع پر خطاب کر رہے ہیں لوگوں سے کہ شاید میں اس سال کے بعد اس مقام پر تم سے ملاقات نہ کروں، لعلی لا القاکم بعد عامکم ھذا فی مقامی ھذا، اس طرح کے جملے ہیں کہ اس مقام پر اس سال کے بعد میری تم سے شاید ملاقات نہ ہو۔ گویا آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ اب میرا آخری وقت قریب آ رہا ہے، اگلا حج نہیں ملے گا۔ تو اب سوچئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین، خاتم النبیین، قیامت تک کے سارے انسانوں کے لیے ہدایت و رہنمائی کے ذمہ دار، کتنی اہم باتیں بیان کریں گے۔ آپ کا حجۃ الوداع کا خطاب پڑھیے، اس میں کہا مسلمانوں کا جان مال خون ایک دوسرے پر حرام ہے آج کے دن، آج کے اس شہر اور اس مہینے کی طرح۔ حج کا موقع تھا، مکۃ المکرمہ، یعنی جو مقامات حج مینا وغیرہ میں آپ یہ بیان کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی جان مال، دوسرے کے مال کو ایک مسلمان کے لیے حرام ہے،
جائز طریقے سے ہی لے سکتا ہے. تو مسلمانوں کے حقوق کو، جان مال کو ایک دوسرے سے محفوظ کیا. پھر یہ بیان کیا کہ جاہلیت کے خوں بہا کو میں ختم کرتا ہوں، بدلے اور انتقام کا مسئلہ ختم کیا جائے. پھر سود کے معاملے میں بتایا کہ مالی طور سے کوئی کسی پر ظلم نہ کرے، سودی لین دین ختم کرو. ان میں سے ایک ایک جملہ جو ہے نا، وہ میں ایک ایک خطبہ اہل علم دے سکتے ہیں، بلکہ اور زیادہ. ایک ایک جملہ ایک ایک کتاب ہے. پھر آپ نے مزید ہدایات فرمائی. اس میں کہا عورتوں کو خیال رکھنا، اللہ کے کلمے اور عہد کے ذریعے سے تم نے ان کو حلال کیا ہے، ان کی شرمگاہوں کو حلال کیا ہے. وہ تمہاری ملکیت نہیں ہے. ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. استوصوا بالنساء خیرا، ان کے ساتھ بھلائی کی وصیت قبول کرو مجھ سے. عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. ہاں، بعض روایت میں نماز کی بھی تلقین کی گئی ہے، 5 وقت کے نماز کا اچھی طرح سے دھیان رکھنا. اور پھر ایک جامع تلقین یہ کی کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور حدیث. ان دونوں کو مضبوط تھامے رہنا، کبھی گمراہ نہیں ہوگے. کتنی پیاری، غور کیجئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں یہ ساری چیزیں بیان کر رہے ہیں، پہلے زندگی بھر بھی بیان کیا. ہم اس کو نظر انداز کر رہے ہیں. لوگ بہت لائٹلی لیتے ہیں. الگ الگ فرقے بنا لیے، الگ الگ منہج اختیار کر لیے. کوئی شخص اٹھتا ہے، الٹی سیدھی بات کرتا ہے، قرآن و حدیث سے ثابت شدہ عقائد کے خلاف کوئی عقیدہ پیش کرتا ہے، کوئی فکر پیش کرتا ہے، کوئی الٹی سیدھی تحقیق پیش کرتا ہے. ہمارا نوجوان جو ہے جہالت کے ساتھ اس کے پیچھے دوڑنے لگتا ہے. سوشل میڈیا اور ذرائع ابلاغ کے عام ہونے کے باوجود جہالت پھیل رہی ہے، جہالت پھیلائی جا رہی ہے. صحیح دین کو، قرآن و سنت کو جو ہے نظر انداز کیا جاتا ہے. سازش کے تحت، شیاطین الانس والجن کی بہت ساری منصوبوں کے تحت یہ کام کیا جا رہا ہے. ہماری نسلیں تباہ ہو رہی ہے، ہم کو فکر نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو میں نقل کر رہا ہوں، احساس جواب دہی ہمارے اندر نہیں ہے. اللہ کے سامنے ہم کو جواب دینا ہے. میں نے کئی آیتیں پیش کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کردار پیش کر رہا ہوں. ہاں، آپ آخر وقت میں یہ کہہ رہے ہیں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. آپ آخر وقت میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہود و نصارہ نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیا تھا، تم میری قبر کو مسجد نہیں بنانا. میں اس سے منع کرتا ہوں. اس میں بھی اشارہ ہے کہ اب آپ کی وفات کا وقت قریب ہے، میری قبر وجود میں آنی ہے، لیکن قبر کو مسجد نہ بنایا جائے، عبادت گاہ نہ بنایا جائے، اس پہ مسجد تعمیر نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مسجد اور اپنے قبر پر اور انبیاء کی قبر پر مسجد بنانے کو لعنتی کام بتایا. آج امت نے پختہ قبریں بنا رکھی ہے، پیر اولیاء اور نہ جانے کن کن لوگوں کو. بعض جگہ تو جانور دفن ہے، ان کو بابا کی طرح وہاں عرس اور میلے لگتے ہیں. کہاں ہے یہ امت؟ کہاں ہے نبی کی تعلیم؟ احساس ذمہ داری اور سنجیدگی ہے ہی نہیں، اللہ کا ڈر ہے ہی نہیں. ابھی میں نے یہ بیان کیا، ہم ان لوگوں میں بیان کریں جو اس قسم کے برے اعمال کرتے ہیں تو لڑنے بلڈے پر تیار ہو جائیں گے. ارے یہ ہمارے مزار کے خلاف بول رہا ہے، ہمارے مشاہد کے خلاف بک رہے ہیں، ہاں لہٰذا ان کو مارا جائے، توڑا جائے، یہ کیا جائے. اور یہ فکر نہیں ہے کہ آپ خود ان چیزوں کو بنا کر اختیار کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول کی تعلیم کی مخالفت کر رہے ہو. یہ تو تعلیم کی بات کر رہا ہوں میں. احساس ذمہ داری، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی ذمہ داری سے اپنی امت کا بھلا چاہ رہے ہیں. دیکھو یہ مت کرنا، پختہ قبریں نہیں بنانا، قبروں پر مسجد نہیں بنانا. مسجد بنانے کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ عمارت کھڑی کر لیں. اگر کسی قبر پر جا کے آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ نے اس کو مسجد بنا لیا. کسی قبر پر جا کے آپ عبادت کر رہے ہیں تو آپ نے اس کو مسجد بنا لیا. عمارت بنائی نہیں بنائی، مسجد بنا لیا ہے نا. کہ میری امت کے لیے زمین کا ہر حصہ طہارت کا ذریعہ اور مسجد بنائی گئی ہے. جہاں چاہے امت محمدیہ نماز پڑھ سکتی ہے. چند جگہ 5-7 جگہوں پہ منع ہے، قبر پر نہیں پڑھ سکتے، پاخانے کی جگہ، پیشاب پاخانے کی جگہ پر نہیں پڑھ سکتے، اونٹ کے باڑے میں نہیں پڑھ سکتے، کوڑا کرکٹ کی جگہ پہ نہیں پڑھ سکتے، حمام میں نہیں پڑھ سکتے. ایسے کچھ جگہوں پر منع ہے. باقی آپ کہیں بھی نہ، جہاں آپ نماز پڑھ رہے ہیں وہ مسجد ہو گئی. تو قبروں کو مسجد بنانے سے منع کیا. پھر آپ نے اور بھی تلقینات کی. ایک دم آخر وقت میں آپ 2 صحابہ کے سہارے سے مسجد میں جا رہے ہیں. صحابہ کو جمع کر کے تقریر کی. ابوبکر صدیق کی فضیلت بیان کی. موقع نہیں ہے کہ میں وہ ساری باتیں نقل کروں، بڑی عبرت و نصیحت کی باتیں ہیں، آنکھوں سے آنسو چھلک جاتے ہیں. سید المرسلین خاتم النبیین کتنی فکر مندی سے لوگوں کو تلقین کر رہے ہیں. دیکھو قرآن و حدیث کو پکڑے رہنا، نماز کا اور اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا، ہاں اللہ کی عبادت میں تقصیر نہیں کرنا، فرائض کا خیال رکھنا، میرے اہل بیت کا خیال رکھنا. اور پھر اپنے اہل بیت کے لوگوں کو تلقین کی. آخر وقت میں آپ جو ہے قرض کا لحاظ کر رہے ہیں. میرا قرض ادا کیا جائے. ایک یہودی کے پاس زیرہ رکھی تھی، زیرہ رکھ کے آپ نے جو ہے کچھ ادھار لیا تھا.
دیکھیے آپ انسان ہیں، اللہ نہیں ہے. لوگ غور کریں، جب غلو پہ آتے ہیں تو اللہ کے رسول کو اللہ سے ملاتے ہیں. آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، ڈبل بخار تھا، حضرت عائشہ کہتی تکلیف آپ کو دگنی ہو رہی ہے. کہا ہاں. کہا اجر بھی تو دگنا ہے. کہا ہاں یہ بھی صحیح ہے. ہاں عام لوگوں کے مقابلے میں آپ کو ڈبل بخار اور ڈبل تکلیف، سر میں درد، تکلیف ہے. آخر وقت میں دم کرنے کے لیے بھی حضرت عائشہ دم کر کے آپ کے ہاتھ پر دم کر کے آپ کا ہاتھ بدن پہ پھیر رہی ہے. ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر وقت میں جو کلمات کہہ رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ ان للموت لسکرات، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. ایک بات جملہ کہہ رہے تھے حضرت عائشہ کہ میں نے کان لگایا تو آپ یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. موت کی کچھ سختیاں ہیں. ہاں آپ اس تکلیف سے گزر رہے تھے اور آپ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ موت کی سختیاں ہیں، اور یہی آپ کے آخری کلمات ہیں. اس سے پہلے آپ کو سہارے سے مسجد میں جانا پڑا. ہم لوگوں کو صحت ہے، جوانی ہے، سب کچھ ہے، مسجد جانے کی توفیق نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امہات المومنین سے کہا کہ مجھے غسل دو. ہاں 7 کنویں کے پانی سے ٹب میں بٹھا کر امہات المومنین نے غسل دیا. اس سے پہلے آپ اٹھنے کے لیے، نماز کے لیے اٹھ رہے ہیں، گر کے بے ہوش ہو گئے. ہوش آیا پھر کہا نماز کے لیے جاؤں گا، پھر بے ہوش ہو گئے. غسل کیا بے ہوش ہو گئے. 3 مرتبہ بے ہوش ہوئے. لیکن نماز کے لیے جانا چاہ رہا ہے. ہم میں سے کون اتنا بیمار ہے؟ ابھی جمعہ میں مسجد بھری ہے، اثر میں دیکھیے گا. اس نبی کو ماننے والے ہیں ہم. ان کا احساس ذمہ داری، اپنا ذاتی معاملہ، اور پھر لوگوں کو تلقین کر رہے ہیں. ہاں میرے بعد میری کتاب، میرے قرآن و حدیث کو پکڑے رہنا، مضبوطی سے تھامے رہنا، نماز کا خیال رکھنا، اللہ کا حق یاد رکھے رہے، اور اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا. اس طرح کی اور تلقینات آپ کی آخری وقت میں دیکھیے کتنی ذمہ داری کے ساتھ سہارا لے کے جا رہے ہیں. آپ یہاں تک کہتے ہیں ممبر پر بیٹھ کے جو تقریر کی کہ اگر کسی کا کوئی حق ہے نا تو مجھ سے مانگ لے. کسی کا کوئی حق ہے تو مجھ سے مانگ لے. کون کہہ رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں اگر ہم لوگ یہ امید رکھتے ہیں کہ کسی کا کوئی رہے میں مر جاؤں گا تو معاف کر دیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ امید نہیں تھی. یہ آپ نمونہ پیش کر رہے ہیں کہ دنیا سے جانے کے لیے جب آپ جا رہے ہیں ہم جائیں تو اس طرح جائیں کہ لوگ کسی کا کوئی حق نہ رہے ہمارے اوپر، ورنہ قیامت کے دن نیکیوں کی شکل میں دینا پڑے گا یا اس کی برائیاں اپنے نامہ اعمال میں لینا پڑے گی جس کا حق ہے. ایک صحابی نے کہا میرے اتنے درہم باقی ہیں. اللہ کے رسول نے بغیر کوئی تفصیل کے کہا حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ان کا حق دے دیا جائے. کسی نے کہا کہ آپ نے مجھے پیٹھ پر کوڑے مارے تھے. کہا پیٹھ کھول دی کہ اپنا بدلہ لے لو. ہاں کسی کا کوئی حق ہے تو مجھ سے لے لو، تکلیف دی ہے تو تکلیف کا بدلہ لے لو. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری کا احساس. ہاں اور پھر آپ کہیں گے کہ آپ تو نبی تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں گھڑی دیکھ رہا ہوں تو وقت کافی زیادہ ہو رہا ہے اور مضمون پورا باقی ہے. ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، ان کا کیا تھا معاملہ؟ میں ان کے بھی کئی چیزیں پیش کرنا چاہتا تھا لیکن وقت اجازت نہیں دے رہا ہے. صرف آپ یہ دیکھیے کہ حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق جیسے خلیفۃ المسلمین بننے کے بعد ان کا جو معاملہ ہوا کہ رات کو گشت لگا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ ہماری رعایا میں کوئی بھوکا تو نہیں ہے، کوئی پریشان حال تو نہیں ہے. تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، آج کے زمانے میں جب ہم یہ بیان کرتے ہیں، سنتے ہیں، پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ کہانی ہے. آپ دیہات میں ہیں، گرام پنچایت یا جو بھی ہو، یہاں اس کا اگر کوئی پرمکھ یا ذمہ دار بن جائے، ہاں کل جھوپڑے میں رہتا تھا، سال بھر کے بعد وہ بلڈنگ بنا لیتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں اس کا حق ہے. یہاں الٹا معاملہ ہوتا تھا. یہ عام ہندوستان میں معاملہ ہم دیکھتے ہیں، شہروں میں، دیہاتوں میں، دوسری جگہوں پر کوئی ذمہ دار بنا اور اچانک وہ پیسے والا ہو جاتا ہے غریب. ہاں اور پھر اس کے احساس ذمہ داری کا کیا حال ہوتا ہے؟ اس کے جو کام اور ذمہ داریاں ہیں اس بارے میں وہ فکر مند ہوتا ہے کیا؟ رات میں جاگتا ہے. عمر فاروق، ہاں وہ کہتے ہیں، ان سے جب کسی نے کہا کہ آپ اتنا پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ کہا اللہ رب العالمین نے مجھے یہ ذمہ داری دی ہے. مجھے ڈر ہوتا ہے کہ اگر دریائے فرات کے آگے کوئی جانور، کوئی گھوڑا اگر مظلوم مر گیا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مجھ سے پوچھ سکتا ہے کہ تیری رعایا میں، تیری ماتحتی میں یہ معاملہ ہوا، تیرے پاس کیا جواب ہے؟ میں کیا جواب دوں گا؟ یہ احساس ذمہ داری. ہاں اب ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، حضرت علی کے تو بہت سے واقعات پیش کر سکتے ہیں. عمر بن عبدالعزیز 5ویں خلیفہ راشد کہلاتے ہیں، 99 میں بنے، 101 میں وفات ہوئی. ہاں ان کا کیا معاملہ تھا؟ پہلے بہت مالدار تھے،
بہت شاندار لباس پہنتے تھے، خوشبو لگاتے تھے، شاہی گھرانے کے تھے، مطلب حکمراں طبقے کے، لیکن جب خلیفہ بنے سارا مال بیت المال میں دے دیا، اپنی دولت. ہمارے یہاں میں نے ابھی کہا کہ غریب آدمی جھوپڑے سے بلڈنگ میں آ جاتا ہے حکومت پانے کے بعد، اقتدار پانے کے بعد، اور وہاں امیر آدمی تھے حضرت عمر بن عبدالعزیز، حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، خلیفہ بننے کے بعد غریب ہو گئے، جتنی ضرورت ہے بیت المال سے اتنا ہی لے رہے ہیں. ہاں چراغ کو اپنا کام ہے تو بجھا دیا. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ غریب ہو گئے، امیر تھے پہلے، ان کے گھر والے بھی مفلوق کو بالکل بقدر کفاف چیزوں کو استعمال کر رہے ہیں. پہلے امیر تھے، خلیفہ بننے کے بعد غریب ہو گئے. کیوں؟ اللہ کے پاس جواب دینا پڑے گا. یہ احساس جواب دہی یہ انسان کے لیے زندگی میں ہر معاملے کے لیے، ہر معاملے کو درست رکھنے کے لیے انتہائی ضروری ہے. ہمارے اور آپ کے لیے بھی ضروری ہے. اللہ کے نبی جناب محمد مبعوث کو یہ قرآن کی آیتیں ہیں کہ ہم تم سے ضرور قیامت کے دن سارے لوگوں سے سوال کریں گے. ہاں سورہ الہاکم التکاثر کی آخری آیت ہم بار بار پڑھتے ہیں، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ پھر تم لوگوں سے قیامت کے دن نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. آپ کو اور ہم کو اللہ نے بہت سی نعمتیں دی، صحت دی، کسی کو دولت دی، ہاں کسی کو جو ہے دماغ دیا، کسی کو تعلیم اور علم دیا، کسی کو اور کوئی ہنر دیا، کسی کو لوگوں کا علاج معالجہ کرنے کا علم دیا. جس کو جو علم دیا، جس کو جو صلاحیت دی، جس کو جو نعمت دی، قیامت کے دن پوچھا جائے گا. حضرت عمر فاروق، ابوبکر صدیق اور آپ بھوکے نکلے، ایک صحابی کے گھر گئے اور کھجوریں وہ اچھی پیش کی، ٹھنڈا پانی دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھاتے ہوئے کہا کہ اس کے بارے میں بھی قیامت کے دن تم سے سوال ہوگا. حضرت عمر نے کہا کہ کیا کھجوروں کے بارے میں بھی؟ کہا ہاں. اب سوچئے تھوڑی دیر کے لیے، یہاں جو لوگ بیٹھے ہیں نا، ہم کو قرآن و حدیث ملا ہے، اللہ نے امت محمدیہ میں سے بنایا ہے. ہمارے اوپر کیا ذمہ داری ہے؟ دین کا حق، جماعت کا حق، مسجد کا حق، گھر بار کے حقوق، بچوں کے حقوق، شوہر کے حقوق، بیوی کے حقوق، بچوں کے حقوق، اپنے مزدوروں کے حقوق. کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بچوں کو بھی یاد ہے ہمارے ہاں کہ تم میں کا ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے متعلق سوال کیا جائے گا. آدمی اپنے گھر کا ذمہ دار ہے، بڑا ہے، وہ کیا کیا کرتا ہے پوچھا جائے گا. عورت اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہے. خادم اپنے مالک کے معاملات کا ذمہ دار ہے کہ آپ جو نوکری کر رہے ہو اس میں پورا کام اپنا ایمانداری سے کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے ہو. تو ہم سب سے سوال کیا جائے گا. آپ کے گھر میں آپ کا بچہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ اس کی تربیت کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. یہ بہت نگرانی کی ضرورت ہے. علامہ ابن قیم نے تفصیل سے لکھا کہ بچے ہمارے یہاں امانت ہیں، اس کی ذمہ داری ہم پر ہے. بچوں کی نگرانی مسلسل کی جائے. اگر آپ ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں تو غصے کی حالت میں کیا کریں، عام حالات میں کون سی دعا پڑھیں، وہ کس معاملے میں کوشش کریں، کب صبر کریں، کب کیا کریں. اچھے اخلاق کو لانے کے لیے آپ کو مسلسل نگرانی کرنا پڑے گی. اگر آپ نے یہ ذمہ داری نہیں ادا کی تو قیامت کے دن آپ سے پوچھا جائے گا. آپ کے اپنے بچے کے دشمن ہیں، اپنے بچے کو آپ مسجد میں نہیں لاتے، اپنے بچے کو آپ عقیدہ توحید نہیں سکھاتے، اپنے بچے کو دین نہیں بتا رہے ہو. آپ نے ڈاکٹر بنا دیا، انجینئر بنا دیا، لیکن دین نہیں بتایا. قیامت کے دن پوچھا جائے گا. یہ سمجھتے ہیں ہم دنیا کی زندگی کو اچھی بنایا جائے. دنیا کی زندگی کو اچھی بنانے سے زیادہ ہمیشہ کی زندگی کو اچھی بنانے کی فکر ہونی چاہیے. یہ آپ کا احساس ذمہ داری ہونا چاہیے. ہمارا احساس ذمہ داری کہاں کہاں ہے. ہاں ایک روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں صرف اشارے کر رہا ہوں، بہت وقت کی قلت ہو گئی. ہاں اللہ کے رسول کی یہ مشہور حدیث ہے، ہاں مسلم وغیرہ میں، ہاں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کل سلامہ من الناس علیہ صدقہ، کہ انسان کے جتنے بھی جوڑ ہیں بدن کے، سب پہ صدقہ لازم ہے. اور مسلم کی ایک روایت میں ہے، یہاں آخر میں نقل کیا گیا ہے، ایک روایت میں ہے کہ ہمارے جسم میں 360 جوڑ ہیں. اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، آج میڈیکل سائنس بولتے ہیں کہ انسان کے جسم میں 360 جوڑ ہیں. یہ اللہ کے رسول کی سچائی کی دلیل بھی ہے. تو جتنے جوڑ ہیں نا ہمارے، ہر دن میں ہماری ذمہ داری ہے کہ اس جوڑ کے بدلے میں صدقہ ادا کریں، یعنی کوئی نہ کوئی ایسی نیکی کریں کہ جو اس جوڑ کا حق ادا ہوگا. چنانچہ اس جوڑ کے حق ادا کرنے کے لیے کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کل یوم تطلع عنہ الشمس، ہر دن جب دن کا طلوع ہوتا ہے تو ہر جوڑ پر ہمارے لیے صدقہ لازم ہوتا ہے کہ 360 جوڑ کا حق ادا کریں. ہاں تعدلوا، اب شکلیں بتائی.
کہ 360 صدقہ کیسے کریں گے آپ اور ہم؟ تو کہا تعادلوا بین الاثنین صدقہ، کہ آپ دو لوگوں کے درمیان انصاف کریں. ہاں، بھائی بھائی میں جھگڑا ہے، جماعت کے لوگوں میں جھگڑا ہے، ساس بہو میں جھگڑا ہے، ہاں، اور باپ بیٹے میں جھگڑا ہے، ان دونوں کے درمیان فیصلہ کر دیں انصاف کے ساتھ. انصاف کے ساتھ ہمارے یہاں مانڈولی کرتے ہیں، ارے ٹھیک ہے 2 قدم تم پیچھے کرو، 2 قدم تم پیچھے کرو. ہاں، پانی میں کتا رہنے دو اور اتنا ڈول نکال کے پانی پینے لگو. انہیں گندگی کی اور خرابی کی اصلاح نہیں، صفائی نہیں، یہ غلط ہے. ہمارے یہاں لوگ صلح کرنے آتے ہیں، یہ سب کو پتہ ہے کہ ارے جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، مل لینا چاہیے. ہاں، اس پر تقریر سب کریں گے، لیکن ملانے کے لیے ظالم کو ظلم سے تصفیہ کرایا جائے، روکا جائے، مظلوم کو اس کا حق دلا جائے، یہ اس کی جرات کسی کو نہیں ہوتی، بہت شاذ و نادر. تو کہا 2 لوگوں کے درمیان عدل کریں، یہ صدقہ ہے. وَتُعِينُ الرَّجُلَ فِي دَابَّتِهِ فَتَحْمِلُهُ عَلَيْهَا، اور ایک آدمی کو اس کے جانور اور سواری کے سلسلے میں آپ مدد کریں، اس کو سوار کر دیں میں، یہ بھی صدقہ ہے. اب جانور ہوتے تھے، آج گاڑی ہے، 2 ویلر کسی کی سٹارٹ نہیں ہو رہی ہے، آپ نے مدد کر دیا، پنچر ہے بنا دیا، اور کچھ اس طرح کی مدد کر دی، تو یہ بھی صدقہ ہے. ہاں، وہ کہہ رہے ہیں او ترفع له علیہا متاعہ، یا اس کو اس کا بوجھا اٹھا کے اس پر لادوا دیا، وہ سامان اٹھا کر لاد نہیں پا رہا ہے، آپ نے مدد کر دی، کئی بیگ ہے آپ نے ساتھ دے دیا. ہاں، فصدقۃ، یہ بھی صدقہ ہے. والکلمۃ الطیبۃ صدقہ، اور کلمہ طیبہ صدقہ ہے. لکل خطوۃ ولکل خطوۃ تمشیھا الی الصلاۃ صدقہ، اور آپ نماز کے لیے پیدل چلتے ہیں نا، تو جتنا قدم چلو گے اتنا صدقہ ہے. 360 ہے نا، اب آپ اگر 360 قدم چل کے مسجد کے لیے آئے تو ہر قدم کا ایک صدقہ ہو گیا 360، اور بھی آپ بڑھا سکتے ہیں. اسی طرح کہا وَتُمِيتُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ صدقہ، اور راستے سے تکلیف دہ چیز کو آپ ہٹا دیں میں. کوئی گندگی ہے، پتھر ہے، شیشہ ٹوٹ کے گر پڑا ہے، کسی کو تکلیف ہو سکتی ہے، چوٹ آ سکتی ہے، آپ وہ راستہ صاف کر دیں. لوگوں کے لیے راستے میں تکلیف ہو سکتی ہے، آپ راستے کو ہٹا دیں، تو یہ صدقہ ہے. اور ایمان کے ادنا درجہ کہا کہ اماطۃ الاذی عن الطریق، حدیث میں ہے ایمان کے 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، افضل لا الہ الا اللہ، اور سب سے کمتر درجہ یہ ہے کہ آپ راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دیں. آج مسلمان راستوں میں تکلیف دہ چیزوں کو بنا رہا ہے، گھر کو آگے بڑھا لیا، راستے میں اپنی کرسی لگا دیا، گاڑی لگا دیا، لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، اس کو فرق نہیں پڑ رہا ہے. ہمارے یہاں آٹو چلانے والے، پھیری کرنے والے، گاڑی اور سامان بیچنے والے راستوں پر قبضہ کر لیتے ہیں. ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے، ان کو فرق نہیں پڑ رہا ہے، یہ اس میں شریک ہیں ایکسیڈنٹ میں. اگر کسی کی موت ایکسیڈنٹ سے وہاں ہو رہی ہے تو اس میں ذمہ دار وہ بھی ہے جس نے راستے کو تنگ کیا ہے. یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں. ہاں، بہرحال اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ متفق علیہ روایت ہے، اور بعض روایتوں میں یہ بھی بیان کیا گیا کہ آپ نے صلاۃ الضحیٰ اگر پڑھ لی، چاشت کی نماز، فجر کی نماز کے بعد سورج طلوع ہوتا ہے نا، 1 نیزہ ہو گیا، چاشت کی نماز پڑھ لی تو پورے 370 جوڑوں کا صدقہ ہو گیا. ہاں، یہ ہو گیا. اس کے علاوہ گھروں میں اگر جھگڑا ہے آپ اس کو دیکھیں، وہ صدقہ ہے. مسلمانوں کی ذمہ داریوں میں اجتماعی ذمہ داری ہے، باہمی اخوت و محبت، ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنا، ایک دوسرے کی تکلیف پر صبر کرنا. ہاں، اگر کسی کا جھگڑا ہو گیا ہے تو ملاپ کرانا، اجتماعی عبادت کا لحاظ کرنا جس میں ہم کو اتحاد و اتفاق کی تعلیم دی گئی ہے، جس سے محبت بڑھتی ہے، ایک دوسرے کا نیکی کے کام میں تعاون کرنا، برائی کے کام سے روکنا. یہ جو میں نے ایک جملہ کہہ رہا ہوں، یہ ایک ٹاپک ہے جس پر لمبی چوڑی بحث کی ضرورت ہے، لیکن میں آپ سے کہوں گا کہ اس پر غور کیجئے. یہ ذمہ داری کا احساس اگر ہوگا ہمیں تو ہم اس پر عمل کریں گے. نیکی کا حکم دینا، اب نیکی کا حکم، مثلا آپ نماز پڑھنے آ رہے ہیں، ایک مسلمان آپ کو دکھ رہا ہے جو کھیل کود میں کسی کام میں مشغول ہے، نہیں اذان ہو گئی نماز کے لیے چلو. لیکن اب ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم اپنے بیٹے کو، اپنے گھر میں اپنی بیوی کو نہیں بولتے، تو باہر والوں کو کیا بولیں گے؟ آپ یاد رکھیے قیامت کے دن سوال ہوگا. ہم جو نیکی کا کام کر سکتے ہیں، اصلاح کا کام کر سکتے ہیں، نیکی کا حکم دے سکتے ہیں اور نہیں کر رہے ہیں تو ہم گنہگار ہیں. ہم آنکھیں بند کر لیں، بچ نہیں جائیں گے. اسی طریقے سے سلام کا پھیلانا، آپ نے کسی سے سلام کیا، یہ بھی صدقہ ہے. آپ نے کسی سے اچھی بات کی، یہ بھی صدقہ ہے. کلمہ طیبہ، ابھی اس میں حدیث میں تھا کہ اچھی بات کسی سے کی، یہ بھی صدقہ ہے. ہاں، اسی طرح ایک مسلمان ظالم ہو یا مظلوم، آپ اس کی مدد کریں، ظالم کو ظلم سے روکنے کی، سمجھانے کی کوشش کریں، مظلوم کو اس کا حق دلانے کی کوشش کریں، یہ سب کچھ صدقہ ہے. تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ کیا ہم ان صدقات کو ادا کرتے ہیں؟ ہمارا معاملہ
اس سلسلے میں نے قرآن کی آیتیں پڑھی، وقت زیادہ ہو گیا اس لیے بات کو ختم کرنے کی طرف آ رہا ہوں. قرآن کی آیتیں پڑھی کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہم سے پوچھے گا. یہ غلط نہیں ہے، ہمارا یقین ہے. کیا ہم تیار ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ہم نے دیکھا، صحابہ کرام اور سلف میں سے ایک دو کا میں نے ذکر کیا. اس کے برخلاف ان کا احساس ذمہ داری یہ بھی تھا کہ وہ ڈرتے تھے کہ کہیں ہم ایسا کام نہ کریں کہ اللہ کے نظر میں، اللہ کی جناب میں ہم جو ہے گنہگار لوگوں میں شامل ہو جائیں. ہاں، ایک مسلم معاشرہ، سماج، اہل علم نے بیان کیا، اس مسلم معاشرے میں ہر کوئی ذمہ دار ہے اور ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. آپ اپنا گھر دیکھیں تو جانور کی طرح زندگی گزار رہے ہیں کہ ایک بکری بکرا، مینڈھا مینڈھی، ہاں کوئی دوسرا جانور جنگل کا اپنا کھا رہا ہے، شکار کر رہا ہے اور مست رہ رہا ہے، زیادہ سے زیادہ بچے کو دیکھ لیا بس. یہ مسلمان کی زندگی نہیں ہے. مسلم معاشرے میں ہر شخص ذمہ دار ہے. کچھ چیزیں تو اس کی اپنی ہیں کہ مجھے کرنا ہے، نماز روزہ، اور کچھ چیزیں، بلکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ سماج اور معاشرے کے ساتھ مشترک طور پر کرنی. اگر ہم نے یہ ادا نہیں کیا تو قیامت کے دن اللہ پوچھے گا. اور ایسا نہ کرنے پر آج پورا معاشرہ جو ہے بے راہ روی کا اور انحراف کا شکار ہے. عقیدے میں، عبادات میں، حلال حرام میں، تہوار میں، لین دین میں، معاملات اور اخلاق میں، ہر جگہ ہمارے یہاں مسائل ہی مسائل ہیں. اگر ہم میں کا ہر شخص اپنی اپنی ذمہ داری سمجھ کر اسے ادا کرنے لگے کہ مجھے اللہ کے پاس جواب دہ ہونا ہے، تو ہمارے گھر سے لے کر سماج اور معاشرے اور دنیا کے مختلف معاملات تک، سطحوں تک بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے. ہاں، یہ جو مسائل پیدا ہوتے ہیں، مسجد میں فلاں چیز کی ضرورت ہے، بورنگ پانی کی، میں نے سنا پانی کی قلت ہے. ہم نے یہ غور کیا، یہ تو سوچ لیا کہ بھئی چندہ کر لیں گے. پانی کی قلت کیوں ہوتی ہے؟ ایک مسلمان ڈرتا ہے، غور کرتا ہے، سوچتا ہے. ہاں، میں ایک روایت کی طرف اشارہ کروں. ہاں، حضرت حنظلہ والی جو روایت ہے صحیح مسلم وغیرہ کی یا بخاری کی ہے، انہوں نے کہا نافقہ حنظلہ، نافقہ حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا. صحابی رسول اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ میں منافق ہو گیا. اور یہ کہتے ہوئے راستے سے گزر رہے ایک شخص نے، بعض روایتوں میں کہ ابو بکر صدیق تھے، پوچھا کہ تم ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ کہا ایسا ہے کہ ہم جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتے ہیں، آپ کے ذکر و اذکار اور جنت و جہنم کا بیان ہوتا ہے، اس وقت تو ہمارے دل کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، الگ ہوتی ہے. اور ہم جب کاروبار میں، گھر بار میں ہوتے ہیں، بیوی بچوں کے بیچ ہوتے ہیں، تو الگ ہو جاتی ہے. تو یہی تو نفاق ہے کہ یہاں کچھ اور یہاں کچھ. نفاق اس کو کہتے ہیں کہ اندر کچھ اور باہر کچھ. اندر کفر ہے، باہر ایمان ہے، تو یہ نفاق اکبر ہے. اور عمل میں اگر ہوگا تو عملی نفاق عقیدے کا نہیں صحیح کہ آدمی کے اندر دو رنگی ہو، اس کی سامنے اس کے جیسی بات کر رہے ہیں، اس کے سامنے اس کے جیسی. آج کل ہمارے یہاں یہی اس کو چالاکی سمجھا جاتا ہے، منافقت کو. تو حضرت حنظلہ نے کہا کہ ہماری یہ حالت ہوتی ہے. تو کہا یہ تو ہماری بھی کیفیت ہے. ابو بکر صدیق نے کہا چلو اللہ کے رسول کے پاس گئے، سلام کیا اور واجب بات بتائی کہ ایسا ایسا ہوتا ہے اللہ کے رسول، تو ہمارے اندر تو نفاق ہے. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں، یہ نفاق نہیں ہے. ہاں، اگر تم میری مجلس میں اور ذکر و اذکار کے وقت، جنت اور جہنم کے بیان کے وقت تمہاری جو کیفیت ہوتی ہے، اگر تم ہر وقت ویسے ہی رہنے لگو تو فرشتے در راستوں میں اور بستروں پر تم سے مصافحہ کریں گے. لصافحتکم الملائکہ علی فی طرقکم وعلی فرشکم کما قال. فرشتے تم سے مصافحہ کریں گے، ولکن ساعۃ وساعۃ یا حنظلہ. لیکن اے حنظلہ، الگ الگ وقت کی الگ الگ کیفیت ہوتی ہے. تو یہ جو دلی کیفیت کا بدلنا ہے، یہ نفاق نہیں ہے. لیکن اگر آپ کی نیت پہ یہ چیز ہے کہ میں ظاہر کچھ کر رہا ہوں اور باطن میں کچھ ہے، تب نفاق ہوگا. آپ جھوٹ بول رہے ہیں، نفاق عملی نفاق کی ایک علامت ہے. اب وعدہ خلافی کر رہے ہیں، امانت میں خیانت کر رہے ہیں، گالی گلوچ کر رہے ہیں، تو آپ کا یہ نفاق ہے کہ اسلامی تعلیمات کو چھوڑ کر آپ جھوٹ پر عمل کر رہے ہو. اسلام کہتا ہے سچ بولو، تو آپ کہہ رہے ہو کہ میں مسلمان ہوں لیکن آپ جھوٹ بول رہے ہو. آپ کہہ رہے ہو کہ مسلمان ہو لیکن آپ گالی گلوچ کر رہے ہو. یہ عملی نفاق ہوگا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں صحابی کا مثال دے رہا ہوں. حضرت عبداللہ ابن ابی ملیکہ رحمہ اللہ بہت بڑے تابعی ہیں. وہ امام بخاری نے ان کا قول نقل کیا. میں تو یہ پڑھتا ہوں تو حیرت زدہ رہ جاتا ہوں، اور آپ کو ذکر کر چکا ہوں اس سے پہلے. وہ کہتے ہیں کہ لقیت 30 من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے اصحاب رسول، صحابہ کرام میں سے 30 لوگوں سے ملاقات کی. 30. ان کے بارے میں اگلا جملہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کلہم یخاف علی نفسہ النفاق. ہر صحابی اپنے نفس پر نفاق کا ڈر رکھتا تھا کہ کہیں میں نفاق میں مبتلا تو نہیں ہو گیا، کہیں میں منافقین میں تو نہیں چلا گیا. عمر فاروق بھی حضرت حذیفہ سے پوچھتے تھے کہ کہیں میرا نام بھی تو منافقین میں سے نہیں ہے. سوچئے تھوڑی دیر کے لیے، یہ احساس ذمہ داری
اللہ کے سامنے جواب دہ ہونے کی وجہ سے یہ خیال پیدا ہو رہا ہے کہ میری نیکیاں کم تو نہیں ہو رہی ہے، میں گنہگار تو نہیں ہو رہا ہوں، میں اللہ رب العالمین کے سامنے جواب دہ تو نہیں بن جاؤں گا کہ جواب نہ دے سکوں۔ ہاں، آج مسلم معاشرے کا ہمارا اور آپ کا حال کیا ہے؟ کیا ہم اس احساس ذمہ داری کو اپنے اندر محسوس کرتے ہیں؟ بیوی کا حق، بچوں کا حق، اللہ کا حق، رسول کا حق، مسجد کا حق، ہاں، کیا یہ حقوق ہم ادا کر رہے ہیں؟ ابھی میں نے بورنگ اور بارش کی بات کی، یہاں ہم کو غور کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے زنا عام ہوگا، کسی سماج میں ناپ تول میں کمی کی جائے گی، جھوٹ سودی کاروبار الگ ہوگا، ہاں، زنا اور ربا بڑھ جائے گا، تو ایسے قوم پر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ ناپ تول میں کمی ہوگی تو بارش رکے گی، ہاں، لوگوں کا آپ حق مارو گے، یہ اللہ کا اصول ہے، قانون مکافات ہے۔ آپ اپنے سے نیچے والوں پر ظلم کرو گے، آپ کے اوپر اللہ ظالم کو بٹھائے گا۔ میں ایسا مانتا ہوں کہ آج ہم شکایت کرتے ہیں کہ موجودہ حکومت جو ہے مسلمانوں کی دشمن ہے، ہمارے خلاف قانون بنا رہی ہے، مسلمانوں کو بے گناہ جو ہے گرفتار کرتی ہے، الزام ڈالتی ہے، وہ کیا بولتے ہیں، ضمانت بھی نہیں ہوتی، مسلمانوں کے گھر پر بلڈوزر چل رہے ہیں، ان کی جان مال محفوظ نہیں ہے، کہیں بھی کچھ کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارا یہ علاقہ گھر بار خالی کرو، تم باہر سے آئے ہو، اور کیا کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک میں، ہاں، کیا یہ ایسا ہی ہو رہا ہے؟ ہاں، اس کے کچھ ہم ذمہ دار نہیں ہیں؟ قرآن کی ایک آیت کی تفسیر میں بہت لمبی چوڑی میں نے تقریر کی تھی، شاید یہاں بھی کیا تھا، علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ بعض سلف کا قول ہے کہ اعمالکم عمالکم، تمہارے اعمال تمہارے عمال تمہارے حکمراں ہیں، ہمارا اور آپ کا جیسا عمل ہوگا ہمارا حاکم ویسا ہی ہوگا۔ یہ بات انہوں نے اپنی طرف سے نہیں کی، قرآن کی روشنی میں کہی۔ قرآن کہتا ہے وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، کہ ہم بعض ظالموں کو بعض ظالموں پر اسی طرح مسلط کرتے ہیں ان کے عمل اور کرتوتوں کی وجہ سے۔ ہمارے کرتوت خراب ہیں تو ہم پر ظالموں کو مسلط کرے گا اللہ۔ اب ہم اپنے سے نیچے والوں کو کم ظلم کریں گے، ہمارے اوپر والا زیادہ ظلم کرے گا۔ پھر مسلمانوں پہ جو ظلم زیادتیاں ہو رہی ہے اور بظاہر ہم کو لگتا ہے کہ سنوائی نہیں ہوتی، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم خود ظالم ہیں، ہم خود گنہگار ہیں، اللہ کے دین سے دور ہیں، بے پرواہ اور غفلت کا شکار ہیں۔ ہم کیسی غفلت میں ہیں؟ ہمارے ہاں شرک ہو رہا ہے، بیان کیا جائے سننے کو لوگ تیار نہیں ہیں، قرآن حدیث سے معارضہ کرنے کو تیار نہیں ہیں، لوگوں کا حق مار رکھا ہے، حق حقوق کو دے کر صفائی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، احساس جواب دہی ہے ہی نہیں۔ ہاں، تسلی دے رکھی ہے کہ آپ کسی کا حق مار لو، ظلم کر لو، زنا کر لو، سودی لین دین کر لو، اور پھر فلاں ذکر کر لو گے اللہ معاف کر دے گا۔ ہاں، شارٹ کٹ بتایا ہمارے مولوی صاحبان نے، فضائل دیکھ لو، یہ فضیلت پر عمل کرو گے، یہ فلاں کام کر لو گے تو تمہارا معاملہ۔ آج ہمارا نوجوان جو ہے سوشل میڈیا پر جو ہے دین پھیلاتا ہے، اور ہر کوئی دوسرے کا خیال کرتا ہے کہ دوسرے سدھر جائیں، اپنی غلاظت میں بھرا رہے گا، لیکن اگر جماعت کا ذمہ دار کوئی عالم، کوئی دوسرا شخص اگر کسی غلطی میں نظر آ جائے تو اس کو پھیلائے گا کہ دیکھو ایسی ایسی برائیاں پھیل رہی ہیں۔ یہ دین ہے؟ صحابہ کرام کا یہی مزاج تھا، لوگوں کی تنقید۔ میں علامہ ابن رجب کا ایک قول پیش کر کے بات کو ختم کرتا ہوں، حالانکہ باتیں اور بھی کئی پہلو سے باقی ہیں۔ علامہ ابن رجب رحمہ اللہ نے ایک بات کہی، ہمارے یہاں سماج کی میں تصویر کھینچ رہا ہوں کہ یا تو یہ منافقت ہے ہمارے اندر، صحابہ ڈرتے تھے، ہمارے اندر پائی جاتی ہے اور ہم ڈرتے نہیں ہیں، ہاں، یا تو ہم عمل کرتے ہی نہیں ہیں، یا جو لوگ کرتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں، قرآن حدیث سے ہٹ کر کرتے ہیں، اور کچھ نیکیاں کرتے ہیں تو ان کا حال کیا ہے۔ یہ انحطاط اور انسان کی پستی کی انتہائی علامت ہے، اس بات کی علامت ہے کہ دلوں میں اللہ کا ڈر نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، توحید نہیں ہے۔ اگر اللہ کی توحید اور ڈر ہوگا تو صحابہ کی طرح یہ ڈر پیدا ہوگا کہ اگر کوئی گھوڑا بھی اگر میری طرف سے مظلوم رہ گیا تو اللہ مجھ سے پوچھے گا، اور آدمی احساس ذمہ داری کے تحت اپنی ذمہ داری کو نبھانے کی کوشش کرے گا۔ یہ قول پیش کر رہا ہوں، غور سے سنیے اور بات یہی ختم کریں گے کہ کیا ہم ایسے ہی نہیں بن گئے۔ علامہ ابن رجب حنبلی کہتے ہیں وَمِنْ أَعْظَمِ خِصَالِ النِّفَاقِ الْعَمَلِي، اپنی کتاب جامع العلوم والحکم میں انہوں نے بیان کیا کہ عملی نفاق کی خصلتوں میں ایک عظیم اور بہت بڑی خصلت، یعنی انسان عمل میں نفاق رکھے، اس کی ایک بہت بڑی خصلت یہ ہے کہ ان یعمل الانسان عملا، کہ انسان کوئی عمل کرے ویظہر انہ قصد بہ الخیر، اور لوگوں کے سامنے یہ ظاہر کرے کہ میں اس سے بھلا چاہتا ہوں۔ یہ میں بہت کامن بول رہا ہوں، کسی ایک خاص کو نہیں، ہمارے یہاں عام بات ہے کہ ہم کچھ عمل کریں اور یہ دکھائیں کہ ہم بہت اچھے ہیں، ہم اچھا کام چاہتے ہیں۔ سوشل میڈیا پہ ہم حدیث ڈال رہے ہیں، لیکن حدیث اصلاح کے لیے نہیں ڈال رہے ہیں، کسی پر طنز کرنے کے لیے کہ دیکھو وہ اس کے خلاف ہے۔ ہاں،
ہمارے یہاں قرآن حدیث کا استعمال ذاتی دشمنیوں کو پورا کی تسکین کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اصلاح مقصد نہیں ہے۔ تو یہ علامہ ابن رجب کی بات کو غور سے سنیں۔ اسٹیج پر ایک آدمی آ رہا ہے، پھول ہار کر رہا ہے، میں نے اسکول بنائی، میں دواخانہ چلا رہا ہوں، لیکن جب غور سے دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ دکان چلا رہا ہے۔ قوم کی خدمت اس کا مقصود نہیں ہے۔ ہاں، اللہ رب العالمین کے ہاں اجر و ثواب سے زیادہ دنیا کی تعمیر اس کا مقصود ہے۔ اب ان جو ایک دو چار باتیں میں نے یہ آج کی مثال دی، اس تناظر میں اس قول کو پڑھیے کہ شیخ کہہ رہے ہیں، علامہ ابن رجب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ عملی نفاق کی بہت عظیم خصلت یہ ہے کہ آدمی ایک عمل کرے اور ظاہر یہ کرے کہ وہ خیر چاہتا ہے، وَإِنَّمَا عَمِلَهُ، لیکن وہ عمل اس نے اس لیے کیا ہے لِيَتَوَسَّلَ بِهِ إِلَىٰ غَرَضٍ لَهُ سَيِّئٍ، تاکہ اس کے ذریعے سے اپنی ایک برے مقصد کو تک پہنچے۔ ہاں، یہ کام کر رہا ہوں تو مجھ کو ووٹ ملے گا تو پھر میں حلال حرام طریقے کو چھوڑ کر دنیا کماؤں گا، یہ حاصل کروں گا، وہ حاصل کروں گا۔ تو ایک اچھے کام کا مظاہرہ کر کے ایک بری چیز کو حاصل کرنا چاہتا ہے، اپنا مقصد پورا کرنا چاہتا ہے، فَيَتِمُّ لَهُ، اور وہ مقصد اسے حاصل ہو جاتا ہے۔ ہاں، وَيَتَوَسَّلُ بِهَذِهِ الْخَدِيعَةِ إِلَىٰ غَرَضٍ وَيَفْرَحُ بِمَكْرِهِ، اب اس دھوکہ دہی کے ذریعے سے، شیخ نے کہا کہ اس دھوکے کے ذریعے سے وہ اپنے مقصد کو یا کسی مقصد کو حاصل کر لیتا ہے۔ اب حاصل ہونے کے بعد يَفْرَحُ بِمَكْرِهِ وَخِدَاعِهِ، اپنے مکر اور اپنے دھوکے سے خوش ہوتا ہے، کہہ رہے میں نے لوگوں کو کیا بیوقوف بنایا۔ آج دیکھیے ہمارے ہاں چھوٹا پھیری کرنے والا، بازار میں اگر کوئی سبزی ترکاری بیچنے والا ہے، ہاں پھل بیچنے والا ہے، ہاں یا پھر زمین کی جائیداد کا اور بڑے سے بڑا کاروبار کرنے والا ہے، کوئی بڑا تجارت، اور آج ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں، کیسے کیسے لوگوں کو دھوکہ دے رہی ہیں، لوگوں سے پیسہ نکالنے کے لیے زہر بیچ رہے ہیں۔ ہاں، ابھی رپورٹیں آتی ہیں تو حیرت ہوتی ہے کہ ہم کیا کھا رہے ہیں۔ اصلی چیزیں یہاں تک کہ سبزی ترکاری، پھل، دودھ، مٹھائیاں، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو کیمیکل سے، نقصان دہ چیزوں سے پاک ہو۔ ہمارے ہاں جو مرغ آتا ہے، ہاں بوائلر مرغا، ہاں اس کی ایسی رپورٹیں آ رہی ہیں کہ اس کو سور کے اجزا کھلائے جا رہے ہیں، اس کو ایسا کیمیکل کھلایا جا رہا ہے جس سے انسان کو کینسر ہوتا ہے، پریشر ہوتا ہے، اچانک موت ہوتی ہے، دل پھٹ جاتا ہے، اور نہ جانے کیا کیا نئی نئی بیماریاں ہو رہی ہیں، اچانک کینسر ہو رہا ہے، یہ سب کیمیکلز کی وجہ سے۔ اب یہ جو کیمیکلز بیچ رہے ہیں، کیا انہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ ہم لوگوں کو کھانے پینے کے لیے سامان میں ڈال رہے ہیں، لوگوں کو نقصان ہوگا؟ ہاں، اب یہ بڑی کمپنیاں یہ کر رہی ہیں، اتنا زیادہ وہ چھا گئی ہیں کہ آج مارکیٹ میں ہم کوئی چیز بغیر کیمیکل کی یا بغیر اس چیز ملاوٹ کی چیزیں پا نہیں رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اختیار میں جو ہے، ہم بھی دودھ میں پانی ملا رہے ہیں، ہم بھی جو ہے اپنے سے چھوٹوں کا حق مار رہے ہیں، ملاوٹ کر رہے ہیں۔ بہن کو حق دینا ہے تو بری والی چیز، ایسی چیز دی جائے کہ اس کو دھوکہ کہ ہاں مل گیا، جبکہ اس کو پورا حق نہیں دیا گیا۔ تو ہم جب ملاوٹ کر رہے ہیں حقوق کی ادائیگی میں، تو ہم کو بھی ایسی ہی چیزیں مل رہی ہیں۔ اور یہ قیامت کی نشانیوں پر جب بحث کریں تو اس میں آئے گا کہ بیماریاں عام ہو رہی ہیں اور مختلف قسم کے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں، فتنے بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو اب جو شخص لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے، دھوکہ دے کے پیسہ کما لیا، دھوکہ دے کے دنیا بنا لیا، دھوکہ دے کے اقتدار حاصل کر لیا، تو شیخ کہہ رہے ہیں کہ وہ مقصد حاصل کر کے اپنے دھوکے اور مکر پر خوش ہوتا ہے کہ میں نے لوگوں کو بیوقوف بنایا، میں نے اپنا مقصد حاصل کر لیا۔ وحمد الناس لہ، اور لوگوں کی تعریف پر خوش ہوتا ہے۔ ارے یہ سیٹھ صاحب نے تو اسکول بنا دی، لوگوں کی تعلیم اور تربیت کا انتظام کر رہے ہیں، اسکول بنا کے کتنا، لیکن سیٹھ صاحب ایک غریب بچے کو بغیر ڈونیشن کے داخلہ نہیں دیتے، کے جی میں بھی۔ ہاں 15,000 20,000 12,000 آپ اپنے گھر کا کوئی چیز کا کوئی سامان بیچ دے میں، قرضہ لے لے میں، یا کیسے بھی لائیں، لیکن بھرے اگر بچے کو پڑھانا ہے۔ سیٹھ صاحب تعلیم کو فروغ نہیں دے رہے ہیں، تعلیم کے راستے میں رکاوٹ بنے ہیں کہ اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو اپنے بچے کو ہوٹل پر مزدور بنا دو، چلے گا، یہ غریب بچے کے لیے ہمارے دروازے بند ہیں۔ تو تعلیم یہ خدمت کر رہے ہیں یا خدمت کے راستے روکا ہے؟ اسلام میں تعلیم جبری، دینی تعلیم تو جبری ہے۔ طلب العلم فریضۃ، علم کا، دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ یہاں جتنے حاضر ہیں اور مائیں بہنیں اگر سن رہی ہیں تو جان لیں کہ یہ دین کی تعلیم حاصل کرنا جبرن فرض ہے، ہر مسلمان کو کوئی بچ نہیں سکتا، لازم ہے یہ۔ ہاں اس لیے یہ فری ہے۔ اب جہاں کمائی والا معاملہ ہے تو وہاں فیس، ڈونیشن ایسی رکھی ہے کہ عام آدمی کی پہنچ سے باہر ہوتا جا رہا ہے۔ تعلیم کا معاملہ تو جو لوگ تعلیم کو تجارت اور دکانداری میں تبدیل کر دیے ہیں، کیا وہ بھلا چاہ رہے ہیں؟ لیکن وہ تجارت کر رہے ہیں، پیسہ کما رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، لوگوں کے لیے رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں۔
ہاں، حقدار کو حق نہیں دیتے. ایک قابل ٹیچر ہے اس کو نوکری نہیں دیں گے, ایک ناقابل ٹیچر ہے وہ کئی لاکھ روپیہ ڈونیشن دیتا ہے اس کو ڈال دیں گے. کیا یہ جائز ہے؟ قوم اور ملت کے بچوں کے ساتھ, ان کے مستقبل کے ساتھ کھلواڑ نہیں ہے, نقصان پہنچانا نہیں ہے. لیکن سیٹھ صاحب اخبار میں مضمون آتا ہے, ارے وہ ایسا کارنامہ انجام دیے, ہاں پروگرام ہوگا تو پھول ہار ہوگا, تعریف ہوگی. تو شیخ علامہ ابن رجب یہ کہہ رہے ہیں کہ نفاق ہے کہ آپ اپنا برا مقصد حاصل کر رہے ہو اور یہ ظاہر کر رہے ہو کہ ہم نے بہت نیک کام کیا, لوگ تعریف کر رہے ہیں, اس پر خوش ہو رہا ہے کہ جو کچھ اس نے ظاہر کیا اس پر لوگ تعریف کر رہے ہیں, حالانکہ وہ اپنے چھپے ہوئے باطن دل میں چھپائے ہوئے برے مقصد کو اس کے ذریعے سے حاصل کرتا ہے. ہاں, یہ کیوں ہے؟ ہاں, اس پوری گفتگو کا نتیجہ میں نے جو بیان کیا, اور ایک دو قول اور پیش کرنا چاہتا تھا لیکن موقع نہیں ہے, کہ میں نے بیان کیا کہ ہمارا یہ جو کردار آج ہم سماج معاشرے میں دیکھ رہے ہیں, ہاں, ہماری مسجد کی کوئی ضرورت ہے پوری نہیں ہوتی, بورنگ کھدوانا ہے, ہاں, اس کے لیے بڑے پریشانی ہے, پانی کا مسئلہ ہے حل نہیں ہو رہا ہے, ضروریات ہے حل نہیں ہو رہی ہے, ہاں, اور دوسرے مقامات پر ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا داری کی چیزیں, شوق کی چیزیں آسانی سے پوری ہوتی ہیں, وہاں پیسوں کی ریل پیل اور اس کی کوئی کمی نہیں ہوتی, ریل پیل نظر آتی ہے, اور ایسے بہت سارے پہلو نظر آتے ہیں. دوسرے اور بھی مقامات پر میں زندگی کے معاشرے میں, سماج میں ہمارے یہاں جھگڑے ہیں, لفڑے, ابھی میں نے بتایا کہ ایک مسلمان کو چاہیے کہ اگر دو لوگوں میں جھگڑا ہے تو اصلاح کرا دے, صلح کرا دے. ہم 2 مرتبہ بات کریں گے, اس کے بعد خاموش ہو جائیں گے, دشمنی گہری ہوتی جائے گی, اگلی نسل میں بھی آئے گی, ہم کو پرواہ نہیں ہے. ہمارا بھائی چارہ ٹوٹتا ہے, نفرت اتنی ہے کہ ایک مسلمان کے لیے ہم فائدے کی چیز تو نہیں کر سکتے, لیکن جس سے نفرت دشمنی ہو گئی اس کو نقصان پہنچانے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ طاق میں رہتے ہیں, موقع ملے اس کے گھر میں کوئی واقعہ ہو تو اس کو پھیلائیں گے, بدنام کریں گے. میرے بھائیو, یہ دین نہیں ہے, ہاں, اور یہ کوئی فائدے کی چیز نہیں ہے. ایسا کر کے آپ سامنے والے کو کم اور اپنے آپ کو زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں. لہٰذا آئیے اس آیت کے پاس جہاں سے میں نے شروع کیا تھا, اللہ رب العالمین کا یہ قول دماغ میں رکھیں, فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْلَمُونَ. تمہارے پروردگار کی قسم, اللہ اپنی قسم کھا رہا ہے, تمہارے پروردگار کی قسم, ہم جو کچھ عمل کر رہے ہیں اس کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا. کیا عبادت کرتے ہیں, کیا حلال حرام کر رہے ہیں, کیا لوگوں کے ساتھ بدسلوکی کر رہے ہیں, سوشل میڈیا پہ کیا ڈال رہے ہیں, یہ کوئی جانے نہ جانے, ہم ظاہر اچھا کریں, دل میں باطن میں برا کام چھپا رکھیں, اللہ رب العالمین سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے. اور اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ ضرور بضرور تم سے سوال کیا جائے گا. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایسے عمل اور ظاہر و باطن کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائیں کہ قیامت کے دن ہم اس کی باس پرس میں کامیابی سے گزر جائیں, اللہ رب العالمین کی باس پرس سے بچ جائیں, ورنہ جس سے سختی سے سوال کیا گیا, اللہ کے رسول نے فرمایا وہ ہلاک ہو جائے گا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لکم سائر المسلمین وصلی اللہ علی نبینا محمد. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رحیم.